بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا نصر من اللہ وفتح قریب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسباق نومیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں غیر متمکن کی بحث چل رہی ہے. اس میں غیر متمکن کی پہلی قسمیں ہم نے پڑھی. دوسری قسمیں چلیے شروع کرتے ہیں. پہلی قسم میں آپ نے پڑھی مضمرات اور دوسری قسم پڑھتے ہیں اشارات. اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات ہے اور دوسری قسم میں اسماء اشارات ہے. اسماء اشارات اسم کی جمع اسماء اور اشارہ کی جمع اشارات. پہلے عبارت میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد توضیح و تشریح کی طرف رخ کریں گے. دوم اسماء اشارات ذا وذانی وذینی وتا وتی وتی وذی وذہی وتہی وتانی وتینی واولائی بمد واولائی بقصر. اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارہ ہیں. اب اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو سمجھیں آپ کہ اس میں اشارہ کی وضع کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنا ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کیا؟ اس میں اشارہ جو ہے, اس میں اشارہ کی جو وضع ہوئی ہے یہ کسی عضو کے ذریعے, جیسے آنکھ ہے, آنکھ بھی ایک عضو ہے, ہاتھ ہے, سر ہے, وغیرہ وغیرہ. کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنا. محسوس مبصر یعنی جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. مبصر معنی جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور جسے ہم محسوس کر رہے ہیں. جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو چاہے اپنے ہاتھ سے یا اپنی آنکھ سے یا اپنے سر کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو اسی اشارہ کا نام اس میں اشارہ ہے. اور جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں محسوس مبصر جو ہوتا ہے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے. اسے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اشارہ کا اطلاق دو چیز پر ہوتی ہے, ایک محسوس مبصر اور ایک غیر محسوس مبصر.
کیا مطلب؟ یعنی اس میں اشارہ زیادہ تر محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے. اس میں اشارہ کا اطلاق زیادہ تر محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیر محسوس مبصر کی طرف بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، اسے محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں، اسے ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، وہ میرے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن اسے ہم اشارہ کے ذریعے یاد کر رہے ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ کسی کا نام ایک بار ہم نے لیا، زید. اب زید سامنے بھی نہیں ہے، تو اس کا نام لیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے ضمیر کہتے ہیں، لیکن اس طرح سے اس کا نام لیا جا رہا ہے گویا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسے غیر مبصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر مبصر. تو اشارہ ایک مبصر ہوتا ہے اور ایک غیر مبصر. یعنی کبھی کبھی زیادہ تر مبصر مشار الیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیر مبصر بھی مشار الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اشارہ کی وضعیت جو ہوئی ہے کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور غیر محسوس مبصر کی طرف اشارہ کے لیے مجازن کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اس میں غیر متمکن تو مبنی ہے، تو اسماء اشارات جو ہیں اسے مبنی آپ مان رہے ہیں، تو مبنی ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. کس وجوہات کی بنیاد پر آپ اسے مبنی مان رہے ہیں؟ اس کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کس وجوہات پر آپ اسے مبنی مان رہے ہیں؟ اس کا جواب سنیں آپ. ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حرف کے ساتھ مشابہت ہے. کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ اسماء اشارات مبنی ہیں، اس کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حرف کے ساتھ مشابہت ہے. انہیں حرف کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی حرف تو نہیں ہے لیکن حرف کے ساتھ مشابہت ہے. اس کا چہرہ حرف کے ساتھ ملتا ہے، اس کے چال چلن حرف کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس لیے انہیں مبنی کہا گیا ہے. اس لیے اسماء اشارات بھی مبنی میں داخل ہیں. چلیے سمجھاتا ہوں. مثلا ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ، جب تک مثلا ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ نہ کریں مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے. دیکھیے باریکی کی طرف میں چل رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ آخر مبنی ہے اور یہ حرف کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. کیسے کہ جب تک ہم ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ نہیں کریں گے تب تک مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے. بات صحیح ہے؟ کہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو ہاتھ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کریں گے یا تو آنکھ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کریں گے، تب کہیں جا کر مشار الیہ متعین ہوگا. اور اگر ہاتھ، آنکھ وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز اشارہ کرنے کے لیے ہے، جو بھی عضو اشارہ کرنے کے لیے ہے، اگر اس کے ذریعے اشارے نہ کیے جائیں تو مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے. مشار الیہ کو اگر خاص کرنا ہو تو ہاتھ، آنکھ یا جو بھی عضو
جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اگر نہیں ہو تو مشار الیہ متعین نہیں ہوگا، یعنی محتاج، یعنی مشار الیہ محتاج ہوتا ہے۔ مشار الیہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ مشار الیہ محتاج ہے کس کا؟ ہاتھ کا۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ مشار الیہ محتاج ہے کس کا؟ ہاتھ کا، آنکھ کا، وغیرہ وغیرہ کا۔ تو لفظ مشابہ، لفظ محتاج سے مشابہت ہے حرف کو۔ حرف کی مشابہت کس سے ہے؟ محتاجی سے ہے۔ کیسے؟ جیسے حرف جو ہے ضم ضمیمہ کے بغیر اپنا معنی نہیں سمجھاتا، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی چیز شامل نہیں ہو، ضم ضمیمہ نہیں ہو، نہیں ملائی جائے کوئی چیز، تب تک وہ اپنا معنی نہیں دیتا ہے۔ یعنی جس طرح حرف کسی کا محتاج ہوتا ہے، یوں ہی مشار الیہ بھی ہاتھ، آنکھ وغیرہ وغیرہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہاتھ نہیں ہو، آنکھ نہیں ہو تو کس کے ذریعے ہم اشارہ کریں گے؟ تو جب تک ہاتھ وغیرہ، ہاتھ نہیں ہو، آنکھ نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ نہیں ہو، تب تک مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے، گویا محتاج ہے۔ جیسے حرف جو ہے ضم ضمیمہ کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتا ہے، نہیں سمجھا پاتا ہے، تو گویا مشار الیہ جو ہے محتاج ہے حرف کی طرح۔ اور جیسے حرف محتاج ہوتا ہے تو اس محتاج کے مشابہت کی بنیاد پر اسے مبنی کہہ دیا گیا ہے اسماء اشارات کو۔ ٹھیک ہے، چلیں کہہ رہے ہیں کہ دوم اسماء اشارات، اسم کی جمع اسماء اور اشارہ کی جمع اشارات۔ اسماء اشارات یہاں کتنے ہیں؟ ذا، ذینے، ذا، ذانی، ذینی، تین مذکر کے لیے ہیں، واحد اور تثنیہ کے اعتبار سے تینوں یہ مذکر کے لیے ہیں۔ اور تا، تی، تہ، ذہی، تہی، یہ سب مؤنث کے لیے ہیں، واحد و تثنیہ کے اعتبار سے یہ سب مؤنث کے لیے ہیں۔ تانی، تینی، ہاں تو تا، تہی، تا، تی، تہ، ذہی، ذہی، تہی، یہ سب مؤنث ہیں، یہاں پر تثنیہ نہیں بلکہ تانی اور تینی یہ بھی مؤنث کے لیے ہیں، مؤنث کے لیے ہے اور یہ تثنیہ ہے۔ اور ایک ہے اولائی، اولائی بمد، مد کے ساتھ، اور ایک ہے اولا بقصر، قصر کے ساتھ پڑھیں، یعنی اولا، اولا میں جو الف دیکھ رہے ہیں وہ الف ممدودہ ہے، اور اس اولا میں جو دیکھ رہے ہیں جو واحد کے لیے ہے، اس میں جو الف ہے اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوم اسماء اشارات، اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ اسماء اشارات دوسری قسم کون کون؟ جیسے دیکھیں ذا ہے، ذا، ذا یہ واحد مذکر کے لیے ہے، ذا کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر کے لیے، اور ذانے اور ذینی یہ سب بھی یہ تثنیہ کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے۔ اور تا، تی، تہ، تہی، ذہ، ذہی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ یہ چھ جو ہیں تا سے لے کے تا، تی، تہ، ذہی، چار، ذہی، تہی، ذہی، ذہی، تہی، یہ چھ جو ہے واحد مؤنث کے لیے ہے، واحد
مؤنث کے لیے ہے. اب اوپر میں آپ نے جو پڑھا زانی اور زینی، تو حالت رفع میں زانی اور زینی حالت نصب و جر میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے. زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصب اور جر میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے. تو زا اور زانی اور زینی یہ تینوں جو ہے واحد اور تثنیہ کے اعتبار سے مذکر کے لیے ہو گئے. اور یہ 6 تا سے لے کر تہی تک یہ 6 وہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے، صرف واحد مؤنث کے لیے. اور تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اولائی الف ممدودہ کے ساتھ. الف ممدودہ کا مطلب جس الف کو کھینچ کر پڑھا جائے. اور یہ مبنی کس چیز پر ہے؟ مبنی بر کسر ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ اولائی کو مبنی بر کسر، یعنی مبنی ہے یہ کسرہ کے ساتھ، مبنی بر کسر. اور اولا میں جو الف ہے یہ الف مقصورہ ہے. کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ مبنی کس کے ساتھ ہے تو یہ مبنی بر سکون ہے، یعنی مبنی جو ہے یہ سکون کے ساتھ ہے. مبنی بر سکون یعنی مبنی یہ ہے سکون پر ہے، سکون پر یہ مبنی ہے، سکون. تو جمع مذکر کے لیے اولا ہو گیا. اولا جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اولا جمع مذکر اور مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اولائی یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتے ہیں، جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اور یہ اولا جو ہے ٹھیک ہے یہ مؤنث کے لیے، واحد کے لیے. مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے. یہاں میں اولا میں جو ذکر ہیں اولا اسی سے. اولا ٹھیک ہے یہ مؤنث کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اولا بقصر الف مقصورہ کے ساتھ. کبھی کبھی شاذ و نادر مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اب کوئی آپ سے یہ پوچھے ہاں تو ہم بتاتے چلتے ہیں کہ اسماء اشارات تو آپ نے 3 دیکھا. ذا تو ذا اسی سے ذاکا بنتا ہے، پھر ذالکا ہو جاتا ہے. زانی جو دیکھ رہے ہیں آپ اسی سے زانکا ہوتا ہے تثنیہ کے لیے. پھر زینی آپ دیکھ رہے ہیں اسی سے زینکا ہوتا ہے. پھر تا ہے، تی ہے تی سے تلکا ہے. ٹھیک ہے. پھر تانکا ہے، تینکا ہے. اولائی جو دیکھ رہے ہیں اسی سے اولائی کا بھی ہے، اور ایک ہے اولا. اب اسماء اشارات میں جو آپ ذا دیکھ رہے ہیں تو یہ کبھی ذالکا بھی بن جاتا ہے. ذالکا عرب والے اس سے استعمال ذالکا بھی کرتے ہیں، ذاکا بھی کرتے ہیں اور ذالکا بھی کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہا لگا کر جو ہے اسے ہاضا بھی کیا جاتا ہے. اور زانے سے پہلے ہاضانے بھی کرتے ہیں، ہاضانے بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ
عموماً ان کی ابتدا میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہاں حرف تنبیہ لگا دیتے ہیں. جیسے ذا ہے تو ذا سے پہلے ہاذا جو آپ لگائیں، کوئی پوچھے ذا سے پہلے جو ہاذا لگا ہے تو کیا مقصد ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ یوں دیں گے کہ ان کی ابتدا میں چاہے ذا ہو یا زینی ہو یا زینی ہو، ان تینوں کی ابتدا میں اگر آپ ہا لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے شروع میں ہا لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ ہا لگاتے ہیں. اور وہ ہا کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے. ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں. کون ہا؟ ہا حرف تنبیہ. کوئی آپ سے پوچھے کہ ذا جو ہے یہ ہاذا ہوتا ہے یا ذانی جو ہے ہاذانی بھی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور زینی جو ہے ہاذینی بھی ہوتا ہے. کیسے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ حرف تنبیہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے. مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی اپنے طرف اسے متوجہ کرنے کے لیے ہا حرف تنبیہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاذا. ہاذا ہاذا مانے یہ. اب یہ مذکر کے لیے ہو جائے گا، یہ مذکر کے لیے ہاذا. ہاذانی یہ دونوں، یہ بھی مذکر کے لیے. اور ہاذینی. ہاذینی زینی سے پہلے ہا بھی لگائیں گے تو ہاذینی ہو جائے گا. تو یہاں پر نصب و جر کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، چلیے. یوں ہی اولائی ہے تو اس پر بھی ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں. کیوں؟ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے. جیسے اولائی ہے تو ہا اولائی ایسا بھی ہوتا ہے. ہا اولائی. ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ذا زینی یا اولائی ان پر جو ہا یعنی حرف تنبیہ جو لگاتے ہیں تو مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے. چلیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اور یہ کب لگاتے ہیں؟ شروع میں لگاتے ہیں. یعنی زانی سے پہلے ذا سے پہلے ہاذا اور زانی سے پہلے ہاذینی، یعنی شروع میں. یعنی کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جو ابتدا میں شروع میں جو ہا لگاتے ہیں ہا حرف تنبیہ کیوں لگاتے ہیں، تو آپ کہیں گے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے. کہاں کہاں لگتا ہے؟ ذا میں لگتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہاذا. زانی میں لگتا ہے تو ہاذانی. زینی میں ہاذینی. اولا میں لگتا ہے تو ہا اولائی پڑھا جاتا ہے. یہ تو خیر شروع کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب بھی لگا ہوا رہتا ہے. کبھی کبھی ان کے آخر میں، شروع میں تو ہا حرف تنبیہ لگ جاتا ہے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں. حرف خطاب لگا دیتے ہیں. جیسی ذاک. ذا پر دیکھیے، ذا سے پہلے کاف لگائیے حرف خطاب. ذاک. ذاک. زانی زانی کیا. زینی زینی کیا. ٹھیک ہے. ذا مانے وہ، زینی مانے وہ، زانی مانے وہ دونوں، اور زینی مانے وہ دونوں. اس میں زینی میں جو یہ حالت ہے نصب و جر دیکھا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشار الیہ واحد مذکر. مشار الیہ واحد مذکر. ذاکا بولے آپ نے، ذاکا کہا. ہاں تو ایک بات پہلے اور سمجھ لیں آپ. تو چونکہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اسے ذا زانی زینی یہ تو اس میں ہے، یہ تو اس میں ہے. لیکن جب ایک تو یہ ہے کہ یہ محتاج ہے جس طرح سے حرف محتاج ہوتا ہے. جب تک اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ملے، کوئی چیز نہیں ملے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اسماء اشارہ بھی محتاج ہے.
اسماء اشارات بھی محتاج ہوتے ہیں کہ جب تک ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ نہ کریں تو مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے. وہ تو خیر محتاجی کی بات تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حرف کی بھی دوستی ہے, حرف کا بھی لگاؤ ہے, حرف کا بھی لگاؤ ہے. تو اس بنیاد پر یہ مبنی ہے. جب حرف کے ساتھ اس کی مشابہت ہے تو اس بنیاد پر یہ مبنی ہوا. تو کئی وجوہات ہیں اس کے مبنی ہونے کی. ٹھیک ہے, دو وجہ تو آپ نے سمجھی, دو وجہ تو آپ سمجھ گئے کہ ایک تو مشار الیہ متعین نہیں ہوتا ہے, دوسری وجہ کہ اس کے ساتھ حرف کی مشابہت ہے, حرف لگا ہوا, جیسے کبھی حرف تنبیہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حرف خطاب لگتا ہے, حرف تنبیہ شروع میں لگاتے ہیں, جیسے ذا ہے تو ھذا لگاتے ہیں, اور حرف خطاب بعد میں جیسے ذا ہے تو ذا کا لگا دیتے ہیں, ذا کا لگا دیتے ہیں. آپ اسی ذا کا تو ذا کا معنی ہوا وہ, ذا کا معنی وہ. اب حرف خطاب لگا دیا آپ نے, تو آپ سے اگر پوچھ بیٹھے کہ ھذا یہ کیا ہے, یہ اس میں اشارہ ہے, یہ ھذا کیا ہے, اس میں اشارہ ہے, تو آپ کہیں گے جی ہاں اس میں اشارہ ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ کیسے, یا یہ مکمل ایک لفظ ہے یا اس میں کوئی وضعیت ہے یا کوئی تبدیلی ہے, کوئی ترمیم, کسی ترمیم کے ساتھ یہ ھذا ہے یا پھر یہ شروع ہی سے ھذا ہے, تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں, اصل میں ذا ہے, اصل میں کیا ہے, ذا ہے, اور ہا جو لگا ہوا ہے یہ حرف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے, کیوں لگائے, مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے. یوں ہی کبھی کبھی جو حرف خطاب لگا دیتے ہیں اخیر میں, تو ذا ہے, ذا کا معنی وہ ہوا, لیکن کسی کو مخاطب کرنا ہو اپنے طرف, ٹھیک ہے, کہیں گے ذا کا, وہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ہے مگر تھوڑا دور میں ہے, سامنے ہے تھوڑا سا دور میں ہے. اگر دیکھیے ایک تو ذا جو ہے, تو اب ذا سے یہاں پہلی بات تو یہ ہے, ایک نقطہ اور یہاں پر ملا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذا, اگر ذا تو اب ذا جو ہے, ذا کا معنی ہم وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں, وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو جس طرح سے حرف محتاج ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کسی لفظ کا لگاؤ نہیں ہو تب تک وہ اپنا معنی نہیں دے پاتا ہے, جو ہی ذا, اس ذا کا معنی ہم یہ کریں یا وہ کریں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بظاہر بہت اندر جائیں گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اب جو ہے چونکہ ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ کے لیے ہے, اس میں اشارہ کے لیے ہے نہیں بلکہ اس میں اشارہ ہے یہ. اب یہاں بات یہ سمجھنا ہے کہ اب اس ذا جو ہے, ذا کے ذریعے ہم دور کا اشارہ کریں یا پھر نزدیک کا اشارہ کریں, دور کے لیے ہے یہ یا نزدیک کے لیے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اب اس کے سمجھنے کے لیے اگر ہم نزدیک کی طرف اشارہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ سامنے کوئی شخص کھڑا ہے اور اسے ہمیں مشار الیہ بنانا ہے, تو اب یہاں پر ہا حرف تنبیہ ہم لگا دیں گے اور کہیں گے ھذا, ھذا کا معنی یہ, نزدیک کے لیے یہ. لیکن اگر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص دور میں ہے اور اسے ہم مشار الیہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو اب یہاں کہیں گے ذا کا یعنی حرف خطاب جو ہے, حرف خطاب کا اضافہ کریں گے اور اسی ذا سے جو ہے, دیکھیے ذا سے پہلے ہا آپ لگائیں گے, حرف تنبیہ لگائیں گے, تو پھر نزدیک کا معنی سمجھ میں آئے گا. اس کا معنی سمجھ میں آئے گا, نزدیک کا معنی سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر ذا کے بعد
حرف خطاب لگاتے ہیں آپ تو دور کا معنی سمجھ میں آتا ہے. یعنی نزدیک کی معنویت دینے کے لیے ہا حرف تنبیہ لگائیے اور دور کی معنویت پیدا کرنے کے لیے کاف حرف خطاب لگائیں آپ. ٹھیک ہے. چلیے تو دور میں اگر کوئی شخص ہے اور مشار الیہ ہے وہ مشار الیہ ہے تو آپ کہیں ذاک وہ. لیکن تھوڑا دور میں ہے، تھوڑا سا دور میں ہے، وہ تھوڑا سا اور دور میں ہے تو اب کہیں گے ذالک. کیا کہیں گے؟ ذالک. یعنی جتنے حروف کا، جتنے حرف کا اضافہ ہوگا اتنی معنویت میں وسعت ہوگی. معنویت میں وسعت، جتنے حروف کا اضافہ ہوگا معنویت میں اتنی تقویت بھی ہوگی اور وسعت بھی ہوگی. تو ذالک دیکھیے ذا سے کبھی کبھی جو ہے ہم نزدیک، کبھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب ذا سے وہ اور یہ کا معنی ہم نہیں لے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا معنی وہ اور یہ بھی ہم دونوں لے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نزدیک میں ہے، اگر کوئی شخص نزدیک میں ہے اور اسے ہم مشار الیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نزدیک سمجھ کر اسے ہم ذا کہہ سکتے ہیں یہ شخص. لیکن اگر اس نے یہیں پر دور کا معنی اگر ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم ذا لگا سکتے ہیں. تو ایک بات یہاں ایک نقطہ اور سمجھ میں آ گیا کہ ذا جو ہے، ذا اگر بظاہر ذا میں کوئی مطلب حرف تنبیہ نہیں لگا ہوا ہے یا حرف خطاب نہیں لگا ہوا ہے تو آپ یہ اور وہ دونوں کا معنی لے سکتے ہیں. نزدیک میں اگر مشار الیہ ہے تو اس کے لیے بھی ذا آ جائے گا اور دور میں ہے تو اس کے لیے بھی ذا آ جائے گا. لیکن اگر خاص کرنا ہو، اگر کسی مشار الیہ کو خاص کرنا ہو اور وہ نزدیک میں ہے تو ہا حرف تنبیہ پہلے لگا دیں، اور اگر کوئی مشار الیہ دور میں ہے تو حرف خطاب جو ہے آخر میں لگا دیں. ذا کے بعد آپ حرف خطاب لگا دیں اور پھر مشار الیہ کو متعین کریں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک. تو کئی نقطے نکل رہے ہیں. چلیے تو ذا کے بعد حرف خطاب آپ لگائیں گے تو ذاکا ہو جائے گا، ذاکا ہو جائے گا. لیکن اس کاف سے پہلے، حرف خطاب سے پہلے لام بھی لگتا ہے، عرب والے استعمال کرتے ہیں. تو پھر تھوڑا دور کا معنی سمجھ میں آئے گا. تو جتنے حروف کا اضافہ ہوگا معنویت میں اتنی وسعت پیدا ہوگی. تو ذاکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشار الیہ واحد مذکر، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی واحد مذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کاف جو ہے، حرف خطاب جو ہے، میں نے کہا وہ جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، جس سے ہم خطاب مخاطب کر رہے ہیں، سامنے اس کے طرف ہم مخاطب ہو رہے ہیں، تو بات یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کے طرف ہم مخاطب ہو رہے ہیں وہ واحد مذکر ہے، وہ شخص مذکر ہے، مؤنث نہیں مذکر ہے. تو وہاں ہم ذاکا استعمال کریں گے، کاف لگائیں گے، حرف خطاب لگائیں گے لیکن مذکر والا. اس کے بعد ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکے، ذاکما، ذاکنا مشار الیہ، وہی واحد مذکر لیکن مخاطب تثنیہ اور جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں تبدیل ہو گیا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں جس کے طرف ہم مخاطب ہو رہے ہیں، ایک شخص بھی ہے اسے بھی مشار الیہ کہیں گے، کئی شخص بھی ہیں، کئی اشخاص بھی ہیں انہیں بھی ہم مشار الیہ کہیں گے. لیکن اگر صرف مذکر ہی مذکر ہے، مشار الیہ صرف مذکر ہی مذکر ہے تو واحد و تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہم ذاکا، ذاکما، ذاکم اس طرح کا استعمال کریں گے. لیکن اگر مؤنث بھی ہے تو پھر وہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، مؤنث کا لفظ لائیں گے، ذاکی، ذاکما، ذاکنا اس طرح سے.
یوں ہی تاکا تاکما تاکم تاکی تاکما تاکنہ میں مشارون الیہ واحد مؤنث ہے، لیکن مخاطب کیا ہے؟ مختلف ہے۔ مخاطب کیا ہے؟ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذانکا ذانکو ذانکما ذانکم ذانکن وغیرہ وغیرہ آخر تک پڑھیں، یا تانکا تانکما تانکنہ تانکنہ آخر تک پڑھیں، اولئک اولئکما آخر تک۔ ان میں کاف حرف خطاب ہے، ان میں کاف کیا ہے؟ ذانکا ذانکما ذانکم تانکا تانکما تانکم اولئک اولئکما، تو ان میں کاف جو ہے یہ حرف خطاب ہے، کاف حرف خطاب ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ضمیر ہے، کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ کاف اس میں ہے کیا ہے، تو آپ کہیں گے حرف خطاب ہے، ضمیر نہیں ہے۔ تثنیہ میں میم جو ہے حرف عماد ہے، اور الف جو ہے علامت تثنیہ ہے، علامت تثنیہ ہے۔ اور ذاکم میں میم ساکین جمع مذکر کی علامت ہے، اور ذاکنہ میں نون مشدد جمع مؤنث کی۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ حالت رفع میں زانی اور حالت نصب و جر میں زینی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی زانی اور زینی یہ دو لفظ کیا ہے؟ معرب ہے۔ کوئی سوال کر رہا ہے، حالانکہ یہ مبنی ہے، لیکن زانی اور زینی حالت نصب و جر میں پڑھنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، حالانکہ اس میں اشارہ مبنی کی قسم سے ہے۔ یہ جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اس میں اشارہ اگر مبنی ہے تو حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یعنی حرف کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے۔ رغبہ غانی اور غینی کی تبدیل مورب ہونے کی وجہ سے نہیں، یعنی غانی اور غینی میں جو تبدیلی ہے، یہ ایسا نہیں کہ مطلب یہ لفظ مورب ہے تو اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی ساخت ہی ایسی ہے، یہ الفاظ بنائے جو گئے ہیں تو اس کے بناوٹ ہی ایسی ہے کہ رفع کی حالت میں یہ زانی ہوگا اور نصب و جر کی حالت میں یہ زینی پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی ساخت ہے، ایسا نہیں کہ کسی عامل کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ کسی عامل کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہاں اس کے ساخت ہی اور اس سے بنایا گیا ہی ہے، اسی لیے کہ اس میں تبدیلی جو آ رہی ہے، اس میں تبدیلی جو آتی ہے تو معرب ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی ساخت ہی ایسی ہے کہ رفع کی حالت میں زانی پڑھا جائے گا اور نصب اور جر کی حالت میں زینی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے تو دوم اسماء اشارات، دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ ذا، تو ذا جو ہے ذا سے عرب والے اسے اس کے شروع میں حرف تنبیہ لگاتے ہیں تو ہاذا آتا ہے آخر میں، اس کے بعد میں حرف خطاب لگاتے ہیں تو ذاکا بھی ہوتا ہے، اسے ذالکا بھی پڑھا جاتا ہے، اسے ذالکا بھی پڑھا جاتا ہے، عرب والے استعمال کرتے ہیں۔ ذا زانی زینی، تا تی تہ، زہ زہی تیہی، تانی تینی، اولائی بمد اولائی بقصر۔ تو ذا جو ہے اسے اگر قریب کے لیے کسی اشارہ کے لیے لائیں تو ہاذا پڑھیں گے، دور کے اشارہ کے لیے اگر آئے گا تو ذاکا پڑھیں گے، پھر اور اگر کوئی دور کے لیے پڑھا جائے گا تو ذالکا پڑھیں گے۔ یوں ہی زانی اگر تثنیہ ہے، دو شخص ہیں سامنے کھڑے ہیں تو اس کے پھر ہم ہازانی پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ہازانی پڑھیں گے، لیکن اگر وہی دو شخص دور میں کھڑے ہیں تو ہم پڑھیں گے زانکا پڑھیں گے، زانکا پڑھیں گے، لیکن اور دور میں کھڑے ہیں تو پھر ہم پھر
وہاں پھر ہم ذالکما پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو ہے تا اور تی، ایک چیز دیکھیں، تی جو ہے تی، تل کا، یہ تا تی تی زہی زہی تی، یہ چھ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. تو اس میں جو ایک لفظ تی ہے، تو اسی تی سے تل کا بنا ہے، تی سے تل کا بنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ تیل کا نہیں ہے، تیل کا نہیں، تو عرب والے ہی استعمال کرتے ہیں تل کا. تو عرب کے ہم تابع ہیں، عرب والے جس طرح پڑھتے ہیں تو ہم ان کے تابع ہیں، ان کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو وہ تل کا پڑھتے ہیں تو ہم بھی تل کا پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ مطلب اس میں کوئی تبدیلی ہے یا کوئی یہ ہے، یعنی مخاطب کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہیں. تو عرب والے تل کا پڑھیں تو ہم بھی تل کا پڑھتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں کہ پھر یا کدھر گئی، یا کدھر گئی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. عرب والے پڑھے تل کا پڑھتے ہیں تو ہم بھی تل کا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی تی سے تل کا ہے مؤنث کے لیے، تل کا معنی وہ. اس کے بعد تسنیہ تانی، تو اس کو اگر تسنیہ دو شخص ہے، دو عورتیں ہیں، دو عورت ہیں سامنے ہیں، تو پھر ہم نزدیک ہیں تو پھر ہاتھانی کہیں گے، اور حالت نصب و جر میں ہاتھائنی پڑھیں گے، ہاتھائنی. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں. اب رہ گئی اولائی. اولائی یہ عام ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اگر مرد اور عورت بہت سارے ہیں اور سب سامنے ہیں، سب سامنے ہیں، تو پھر ہا حرف تنبیہ لگائیے اور ہا اولائی پڑھیے، ہا اولائی پڑھیے، سب سامنے ہیں تب. لیکن اگر سب کے سب دور میں ہے تو پھر اولائی کا پڑھیں، اولائی کا بمد مد کے ساتھ، و اولا اور اولا بقصر قصر کے ساتھ. یعنی اولا میں جو الف ہے اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اور کوئی بات ہے تو انشاءاللہ پھر سمجھائیں گے بعد میں.